السلام علیکم۔ آج جو سنہری اوراق میں سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نقل ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لاؤ تاکہ ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے کہا کیا وہ صادق جو گوشہ نشین اور عبادت الہی میں مصروف ہیں اور بادشاہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے؟ وزیر کے اس کلام سے بادشاہ ناراض ہوا اور مجبور ہو کر وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور میں اپنے سر سے ٹوپی اتاروں تو تم اس وقت ان کو قتل کر دینا۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ یعنی بادشاہ منصور تعظیم کے لیے اٹھا اور بڑی عزت کے ساتھ استقبال کے لیے دوڑا اور صدر پر آپ کو بٹھا کر یعنی منبر پر یا جس پر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا اس جگہ بٹھا کر غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ غلاموں نے بڑا تعجب کیا۔ منصور نے آپ سے خدمت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ مجھے مت بلاؤ تاکہ عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے بصد عزت و اکرام آپ کو رخصت کیا اور اسی وقت بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا اور 3 دن تک بدستور بے ہوش رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 نمازوں کے وقت تک بے ہوش رہا، یعنی اس کی 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ جب ہوش میں آئے تو وزیر نے ماجرا دریافت کیا۔ بادشاہ نے کہا جب آپ اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک عظیم اژدہا آپ کے ہمراہ تھا کہ اس کا ایک لب محل کے اوپر کے کنگرے اور دوسرا سطح زمین پر تھا اور زبان سے مجھ کو کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرہ بھر بھی تکلیف دی تو تجھ کو نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس اژدہے کے خوف سے عذر خواہی کی یعنی بہانہ بنایا اور اسی عالم میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ یعنی آل رسول کے ساتھ جو بھی کوئی کسی بھی قسم کے اس طرح کا کام کرنے کا سوچے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کس طرح ہوتی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مجھ کو کچھ نصیحت کریں کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابا سلیمان تو زاہد زمانہ ہے، تجھ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے فرزند پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ہم سب پر بزرگی بخشی گئی ہے اور نصیحت کرنا آپ پر فرض کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابا سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد بزرگوار مجھ سے سوال نہ کریں کہ کیوں تم نے میری مشابہت کا حق ادا نہ کیا۔ نجات نسبت پر مبنی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال پر منحصر ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سن کر بہت روئے اور کہا کہ الہی جس شخص کا گوشت پوست لہو اور ہڈیاں نبوت سے ظہور میں آئی ہوں، جن کا نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں، وہ اس قدر خوف قیامت سے ہراساں ہیں تو داؤد کس شمار و قطار میں ہے اور کس بات پر ناز کرتا ہے۔ نقل ہے کہ ایک دن آپ اپنے غلاموں میں بیٹھے تھے، آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا آؤ ہم سب آپس میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم میں سے قیامت کے دن جو شخص نجات حاصل کرے گا دوسروں کی نجات کی سفارش بارگاہ الہی میں کرے۔ غلاموں نے حیرانی کے ساتھ عرض کیا اے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم غریبوں کی سفارش کی کیا حاجت ہے جبکہ آپ کے نانا شفیع روز جزا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اعمال سے شرم آتی ہے کہ کس طرح قیامت کے دن اپنے نانا کے چہرے کی طرف دیکھ سکوں گا۔ نقل ہے کہ جب آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور باہر تشریف نہ لائے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول کے آل، مخلوق آپ کے ارشادات عالیہ سے فیضیاب ہو رہی ہے، آپ نے کیوں گوشہ عزلت اختیار کر لیا یعنی گوشہ تنہائی اختیار کر لیے؟ آپ نے فرمایا اب میرا منہ ایسا ہی ہے، اور یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا وفا اب جانے والے کی طرح چلی گئی، لوگ اپنے خیالات اور امیدوں میں محو ہیں، اگرچہ ظاہر میں باہم دوستی اور وفاداری کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دغا فریب اور کھوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کو اعلیٰ لباس زیب تن کیے ہوئے دیکھا اور عرض کی یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے خاندان کی عادت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین سے لگا کر بتایا کہ دیکھ اندر کی طرف موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہوں جو جسم کو گرا گزرتا ہے، اور فرمایا عمدہ کپڑا لوگوں کے لیے ہے اور موٹا کپڑا حق کے لیے ہے۔ یعنی انہوں نے اب جو لباس پہنا ہوا تھا، جو لباس فاخرہ پہنا ہوا تھا، وہ لوگوں کے لیے تھا اور اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو
اللہ کی رضا کے لیے، اس کپڑے کی نرمی سے بچانے کے لیے جسم پر اتنا موٹا کپڑا پہنا ہوا تھا جو ان کے جسم کو تکلیف دے رہا تھا۔ آج ہم اگر اپنے حالات کو سوچیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی آسائشوں میں رہتے ہوئے، اتنی ہر چیز کی ہمیں اللہ پاک نے آسانی عطا فرمائی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ نقل کیا کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ عقل مند کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو شخص نیک اور بد میں تمیز کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ چوپائے بھی تمیز کر سکتے ہیں، وہ اپنے دشمن اور غیر کو پہچانتے ہیں۔ تب امام ابو حنیفہ نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکیوں اور بدیوں میں تمیز کر سکے اور زیادہ اچھی نیکی کو اختیار کر لے اور بشرط ضرورت کم بدی کو اختیار کر لے۔ نقل ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ آپ میں سب ہنر جمع ہیں، زاہد بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، خاندان ذیشان کے چشم و چراغ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ متکبر بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں متکبر نہیں ہوں، لیکن کبریائی کا اثر مجھ میں ہے۔ جب میں نے دماغ سے غرور کو دور کر دیا تو خدا کی کبریائی نے مجھ پر اثر کیا اور کبر کی جگہ کبریائی نے لے لی۔ خدا کو اپنے کبر پر غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے کبر پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا تعالیٰ کی کبریائی پر تکبر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی شخص کے روپوں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ نے میری تھیلی چرائی ہے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کتنے روپے تھے؟ اس نے کہا 1000۔ چنانچہ آپ اس کو گھر لے گئے اور 2000 روپے اس کو دے دیے۔ جب وہ شخص اپنے گھر واپس آیا تو اس کو اپنے گمشدہ پیسے مل گئے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں پھر واپس آیا اور سارا حال عرض کیا اور معذرت چاہی اور روپیہ واپس کرنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتے۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے آپ کی نسبت پوچھا، یعنی آپ کے بارے میں معلوم کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ ایک دفعہ آپ اکیلے کہیں جا رہے تھے اور ذکر اللہ دل و زبان سے جاری تھا۔ کوئی دل جلا آدمی آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اور وہ بھی اللہ اللہ کہتا جا رہا تھا۔ آپ نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ نے کپڑے عنایت کیے جس کو آپ نے پہن لیا۔ اس وقت وہ دل جلا جو آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا سامنے آ کر کہنے لگا، میں بھی اللہ اللہ کہنے میں آپ کے ساتھ شریک تھا، آپ اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دیں۔ چنانچہ آپ نے فوراً اپنا لباس اتار کر اس کو دے دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر عرض کی کہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خدا دکھلاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے عرض کی، سنا تو ہے، لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک فریاد کرتا ہے، یعنی ایک امتی فریاد کرتا ہے کہ میرے دل نے اپنے خداوند کریم کو دیکھا۔ دوسرا کہتا ہے، جب تک میں اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ لیتا عبادت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے غلاموں سے فرمایا، اس شخص کو باندھ کر دریا دجلہ میں پھینک دو۔ چنانچہ آپ کے غلاموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب اس کو دریا میں پھینک دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر اچھالا تو آپ نے دریا کو مخاطب کر کے کہا، اس کو نیچے اوپر خوب غوطے دو۔ چنانچہ ہر بار آپ دریا کو کہتے رہے کہ آپ کو نیچے سے اوپر اچھال۔ جب آپ کی حالت غیر ہوئی تو اس نے کہا، خدا بندہ بچانا۔ جو ہی آپ نے یہ لفظ سنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً نکال لو۔ چنانچہ جب اس کو کچھ عرصے کے بعد ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے خداوند کریم کو دیکھا؟ اس نے عرض کیا کہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک خدا کے سوا غیر سے امداد کا طالب رہا ایک حجاب سا دل میں محسوس کرتا رہا، لیکن جب خدا پر بھروسہ کیا تو میرے دل میں ایک سوراخ کی راہ سے روشنی محسوس ہوئی جس کی وجہ سے بالکل اطمینان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک تو صادق امام جعفر صادق کو پکارتا رہا تو کاذب تھا، اب تو اپنے دل کے سوراخ کی حفاظت کر۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو کہے کہ خدا کس چیز پر ہے یا کس چیز سے ہے وہ کافر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کا آغاز خوف اور انجام عذر ہو اس گناہ کی بدولت انسان خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن جس عبادت کا آغاز امن اور انجام خود پسندی ہو بندہ اس اطاعت کی بدولت خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ خود پسند اطاعت گزار گناہ گار ہے اور باعذر گناہ گار اطاعت گزار۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ درویش صابر فاضر تر ہے یا شکر گزار دولت مند؟ یعنی آپ میں سے ان دونوں میں سے کون برتر ہے؟ صبر کرنے والا درویش یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب کچھ لگا دیا، یا شکر ادا کرنے والا دولت مند آدمی؟
تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والا درویش افضل تر ہے، کیونکہ اس کا دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور شکر گزار دولت مند کا دل اپنی دولت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا عبادت بغیر توبہ کے فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت پر توبہ کو مقدم کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے التائبون العابدون فرمایا کہ خدا کا ذکر کرتے وقت توبہ کا ذکر کرنا نہ خدا سے غافل ہونے کی نشانی ہے، اور خدا کی یاد کرتے کے وقت ماں سوائے خدا کی ذات کے اور سب کچھ بھول جانا اصل ذکر خدا ہے، کیونکہ ہر چیز کے عوض اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور پھر آیت کریم وَيَخْتَص بِرَحْمَتِ مَن يَشَاءُ کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ بغیر واسطے اور وسیلے کے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عطا کرنے والی خالص ذات صرف رب کریم کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے نفس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور عارف وہ ہے جو اپنے خداوند کریم کے پاس کھڑا ہو۔ اور فرمایا جو شخص اپنے نفس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے وہ خداوند کریم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ الہام مقبول لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور بغیر الہام کے استدلال کرنا مردود لوگوں کا کام ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے میں اس طرح سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیسے کہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کا چلنا۔ آپ نے فرمایا کہ عشق خدا نہ برا ہے نہ اچھا۔ فرمایا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا یہ چھوٹا سا ایک جو ان کی زندگی کا بیان ہے اس کے ایک چند واقعات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جاری رکھیں گے اور مزید اولیاء کرام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ برائے مہربانی سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ سب کو آپ کو اپنی حفظ اور اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔